بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا الی قیام یوم الدین. السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. اما بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام مومنین کی خدمت میں ہدیہ تعزیت پیش کرتا ہوں. آج یکم محرم کی رات ہے. یہ وہ ایام ہیں کہ جن ایام میں ہم اپنے وجود کے ساتھ مولا امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی اس عظیم قربانی کے جو ذبح عظیم ہے اس کی یاد تازہ کرتے ہیں. یہ وہ قربانی ہے کہ جس قربانی کے اوپر اللہ کا دین موقوف ہو گیا، کہ جس قربانی کے ذریعے سے اللہ کا دین جو ہے وہ مستقیم ہو گیا، کہ جس حسین کی قربانی سے اللہ کے دین کو قوام مل گیا، کہ جس حسین کی قربانی سے نبی کی رسالت بچ گئی، اللہ کی توحید بچ گئی. خداوند متعال نے یہ ایک ایسا منصب ہے کہ جس منصب کو کسی نبی کے سپرد نہیں کیا، کسی اولی العزم پیغمبر کے سپرد نہیں کیا، بلکہ اس کے سپرد کیا ہے کہ جو خاندان نبوت کا چشم و چراغ ہے. اور حق بھی یہی بنتا ہے کہ جو نواسا اپنے نانا کے دوش پر کبھی نظر آتا تھا، جو نواسا کبھی اپنے نانا کی زلفوں سے کھیلتا تھا، جو نواسا کبھی خطبہ دیتے ہوئے نبی کے پاس آ جایا کرتا تھا، تو اللہ کا رسول کیا کرتا تھا کہ اس اپنے بیٹے حسین کو اٹھا کے وہ جو دین کی تبلیغ اللہ کا نبی کر رہا ہوتا تھا وہ ختم ہو جاتی تھی اور حسین کے فضائل شروع ہو جاتے تھے. یہ وہ ہستی ہے کہ جس ہستی کو اللہ نے منتخب کیا شہادت عظمیٰ کے لیے. آج یکم محرم کی رات ہے. برادران گرامی قدر، چند ایک گزارشات ہیں جو ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ کے گوش گزار کی جائیں. پہلی تو یہ ہے کہ ان ایام میں حتی المقدور کوشش یہ کریں کہ عزاداری میں شرکت کریں، نوحہ و ماتم میں شرکت کریں، مجالس میں شرکت کریں. امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام سے روایت ہے، اور یہ روایت ریحان بن شبیب نے کی ہے اور یہ متواتر روایت ہے. شبیب کہتے ہیں کہ مولا، یا مولا،
اگر انسان کوئی ہے کہ جو روتا ہے تو کس پر رونا چاہیے؟ مولا فرماتے ہیں یابن شبیب ان کنت باقیاً لش ہے، اگر کوئی چیز ہے کہ جس کے اوپر رویا جائے، فبقت للحسین ابن علی ابن ابی طالب، تو وہ حسین ابن علی ابن ابی طالب کی ذات ہے کہ جس پہ رویا جائے۔ فَإِنَّهُ ذُبِحَ كَمَا يَذْبَحُ قَبَشْ، حسین ابن علی کو اس طرح ذبح کیا گیا جس طرح کہ دمبا کو ذبح کیا جاتا ہے، اور ان کے ساتھ ان کی اہل بیت کو ذبح کیا گیا۔ یہ فقط امام رضا علیہ السلام سے روایت ذکر کرنے کا، روایت کو بیان کرنے کا مقصد و مفہوم یہ ہے کہ ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ ان 10 دنوں میں، ان عشرہ محرم میں، ہم حسین ابن علی ابن ابی طالب کے لیے اور جو عظیم قربانی ہے، جو عظیم شہادت ہے، یہ وہ شہادت ہے کہ جس شہادت کا ذکر اللہ کے نبی نے خود کیا۔ دنیا میں کون ایسی عظیم ہستی ہے کہ جس کے اوپر شہید ہونے سے پہلے گریا ہوا ہے؟ یہ وہ عظیم ہستی حسین ابن علی ہے کہ جب نانا کی گود میں بیٹھے ہیں تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا اے اللہ کا نبی، تیرے اس بیٹے کے اوپر یہ آفات آئیں گی، اس کو ذبح کیا جائے گا، اس کو شہید کیا جائے گا، اس کے کنبے کو شہید کیا جائے گا۔ یہ پہلی مجلس ہے جو بیان کرنے والا جبرائیل ہے، سننے والا اللہ کا نبی ہے۔ جب جناب جبرائیل چلے گئے تو اللہ کے نبی زار و قطار رونے لگے، تو بی بی نے آ کے وجہ پوچھی تو اللہ کے نبی نے کہا اے میری بیٹی، یہ جو تیرا فرزند ہے، یہ جو تیرا بیٹا ہے، یہ لکھ دخ سے راہ میں، جنگل بیابان میں شہید کیا جائے گا۔ تو میری آقا زادی نے پوچھا اے میرے بابا، کیا اس وقت آپ موجود ہوں گے؟ میرے آقا نے فرمایا نہیں بیٹی، میں موجود نہیں ہوں گا۔ کیا میں موجود ہوں گی؟ کہا زارا تو بھی موجود نہیں ہوگی۔ کہا کیا اس کے بابا موجود ہوں گے؟ کہا نہیں، اس کے بابا بھی موجود نہیں ہوں گے۔ بابا کیا اس کا بھائی حسن ہوگا؟ کہا نہیں، اس کا بھائی حسن بھی موجود نہیں ہوگا۔ تو ایک سرد آہ بھری اور کہا اے بابا، میرے اس بیٹے کے اوپر کون روئے گا؟ میرے اس بیٹے کی شہادت کو یاد کر کے کون روئے گا؟ تو اللہ کے نبی نے کہا اے میری بیٹی، میری امت میں سے کچھ ایسے مرد ہوں گے جو اس کے مردوں کو روئیں گے، کچھ ایسی بیویاں ہوں گی جو ان کی بیویوں پر روئیں گی، جو اس بچے ہوں گے جو اس کے بچوں پر روئیں گے۔ اے بابا، پھر قیامت کے دن میں زہرا ان کو کیا اجر دوں گی؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا تو ان کے لیے اجر یہ قائم کرے گی، اجر یہ ان کے لیے ہوگا کہ تو ان کو جنت میں لے جائے گی۔ تو یہ رونا جو ہے یہ سنت نبی سے ہے، یہ سنت نبی ہے۔ آج کل کے لوگ اٹھ کے یہ کہتے ہیں یہ جی شیعوں نے خود مارا ہے اور خود مار کے خود روتے ہیں۔ او بندے خدا، پہلے بات کرنے سے پہلے سوچ لیا کر کیا کہہ رہا ہے۔ ہم کس کو رو رہے ہیں؟ ہم فرزند زہرا کو رو رہے ہیں، ہم شہید اکبر کو رو رہے ہیں، اس کو رو رہے ہیں کہ جو لخت جگر زہرا ہے، کہ جو پیمبر کا پالا ہوا ہے، کہ جو اس کی گود میں کھیلا ہے، کہ جو رحمت للعالمین ہے، جس کی ولادت کے اوپر خود نبی رو رہے ہیں۔
تو شیعوں کا رونا جو ہے امام حسین علیہ السلام کے اوپر حرام نہیں ہے۔ حرمت کے فتوے نہ لگایا کر، دیکھا یہ کر کون کس کو رو رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس مقصد کے لیے حسین ابن علی کو منتخب کیا۔ مقصد حسین سمجھنا چاہیے۔ برادران سے گزارش یہ ہے کہ ان 10 دنوں میں خود بھی مجلس میں حاضری دیں اور کوشش کریں وہ احباب کہ جن کے دل میں اہل بیت علیہ السلام کا درد ہے، اہل بیت علیہ السلام کی محبت ہے، جو محبت کا دم بھرتے ہیں، کوشش کریں ان کو بھی عزاداری میں لائیں، ان کو بھی مجالس میں لائیں۔ امام حسین کی مجلس ایک ایسا درس گاہ ہے کہ جس میں کسی قید، کسی مذہب کی قید نہیں ہے، کسی فقہ کی قید نہیں ہے۔ حسین انسانیت کا درس دے رہا ہے۔ اگر تم انسان ہو، اگر تم میں انسانیت کی رمق باقی ہے تو حسین ابن علی ایک ایسی ذات ہے کہ جس کے اوپر رونا ثواب ہے۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو میرے اس بیٹے پر روئے گا، جو رلائے گا اور جو رونے کی شکل بنائے گا، وجبت علیہ الجنہ، اس کے اوپر جنت واجب ہے۔ تو حسین کے اوپر رونے سے جنت واجب ہے، انشاءاللہ اس کے اوپر ہم بحث کریں گے۔ تو کوشش یہ کریں کہ ان ایام عزا میں اپنے چہرے کو ایسا رکھیں کہ جیسے کسی کی کوئی قیمتی چیز اس سے چھن گئی ہو۔ حسین سے قیمتی کون ہو سکتا ہے؟ وہ کہ جو بنت پیمبر کا بیٹا ہے، اس سے بہتر کون ہو سکتا ہے؟ اس سے قیمتی چیز کون ہو سکتی ہے؟ کوشش کریں ان احباب کو بھی مجالس میں لائیں کہ جو شیعت کے ساتھ تعلق نہیں رکھتے بلکہ معتدل ہیں، اور جن کا آپ کو یقین ہے کہ یہ اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، ان کو بھی ساتھ لائیں تاکہ وہ مجلس امام حسین میں شرکت کریں اور اس سے ان کو ثواب ملے۔ بس 2-4 منٹ کی زحمت اور ہے۔ یہ آپ اور ہم باہر بیٹھے ہیں۔ جب ہم اپنے ملک سے چلے تھے، ہم اپنے ماں باپ کو ملے تھے، عزیز و اقارب کو ملے تھے، اور شیعہ نے حیدر قرار، وہ عزاداران امام حسین مظلوم۔ ایک ایسا مسافر اپنے وطن سے نکلا ہے کہ جس مسافر کو یقین ہے کہ میں حسین نے واپس مدینہ میں نہیں آنا۔ یا حسین جب 28 صفر کو میرے مولا وطن سے چلنے لگے ہیں نا، اپنے نانا کے روضے پہ آئے ہیں، نانا کے روضے پہ حسین کو نیند آ گئی ہے۔ جب آنکھ لگی ہے تو عالم خواب میں دیکھا ہے کہ نانا حسین کا چہرے پر بوسہ لے رہا ہے اور فرما رہے ہیں، بیٹا وہ کام کہ جو قیام رہ گیا ہے وہ تو نے پورا کرنا ہے۔ تو اس راستے پر جا رہا ہے کہ جس راستے پر تو نے میرے دین کی تکمیل کرنی ہے۔ یہاں سے میرا آقا اٹھے، کہاں آئے؟ جنت البقیہ میں آئے، اس قبر پہ آئے جس قبر کو زہرا کی قبر کہتے ہیں۔ وہ حسین کہ جو نانے کی قبر پہ کسی ایک متدین اور ایک محکم انسان کی طرح بیٹھا ہوا تھا، جب ماں کی قبر پہ میرے آقا آئے تو ایسے بلبلایا ہے جیسے چھوٹا بچہ ماں کو دیکھ کے بلبلاتا ہے۔ مورخین لکھتے ہیں میرا آقا ماں کی قبر کے ساتھ لیٹ گئے اور لیٹ کے فرمایا، اماں، او میری ماں، او مجھے چکیاں پیس پیس کر پالنے والی ماں، او میری اماں، میں تیرا وطن چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اے میری ماں، میں تیری قبر چھوڑ کے جا رہا ہوں۔
اے میری اماں، تیرے حسن کا اچھا نصیب ہے، تیرے ساتھ دفن ہوا ہے، لیکن میری ماں، میں جہاں جا رہا ہوں وہ صحرا ہے، جنگل بیابان ہے۔ اے اماں، کاش تو میرے ساتھ ہوتی، میں اپنے وطن کو نہ چھوڑتا۔ اے عزاداران امام مظلوم کربلا، یہ وہ پہلی ہستی ہے کہ جس کو پتا ہے کہ میں نے وطن واپس نہیں۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین، فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ خداوند متعال سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے ان آنسوؤں کو مولا کی بارگاہ میں شرف قبولیت کا ذریعہ بنائے، اور ہمارے ان آنسوؤں کو ہماری مغفرت کا ذریعہ بنائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔